وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پھر سے رونا ہو چکی تھی۔ مناہل، قسم سے یار میں نے صرف مذاق کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم سیریسلی ہو جاؤ گی۔ وہ صرف مذاق تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا، میں تم پر غصہ کر سکتا ہوں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھتی دوسرے ہی لمحے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں کے مکے برسانا شروع ہو چکی تھی۔ میری جان نکل رہی تھی حارث، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ سب مذاق تھا؟ بہت برے ہو تم حارث، بہت زیادہ۔ میں کبھی بھی بات نہیں کروں گی تم سے، سر سے شکایت کروں گی تمہاری۔ تم نے رلایا تھا مجھے، غصہ بھی کیا تھا مجھ پر۔ سب سے زیادہ دکھ تو اسے اپنے بیوقوف بن جانے پر تھا۔ ارے ارے مناہل، میری بات تو سنو۔ وہ خود کو بچا نہیں رہا تھا اس سے، آرام سے اس کی مار کھا رہا تھا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی تمہاری، اور اگلی دفعہ صرف پانی نہیں پھینکوں گی میں تم پر بلکہ تیزاب پھینکوں گی۔ ہاں 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 جنگلی بلی، وہ ہنسا تھا۔ تم نے پھر جنگلی بلی کہا مجھے؟ اس نے ایک زوردار پنچ حارث کے کندھے پر مارا تھا، اور پھر اپنا سر بھی اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ دیکھنا تمہیں تو میں چھت پر سے دھکا دوں گی، وہ سڑ سڑ کرتی بولی تھی۔ حارث کھڑا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مناہل اور وہ بھی اس کے اتنے قریب۔ اگر یہ کوئی خواب تھا تو وہ دعا کر رہا تھا کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ساری زندگی ایسے ہی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھے کھڑا رہے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اس وقت۔ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کا سر نرمی سے سہلانے لگا تھا۔ جب یہ کلاس میں داخل ہوتے تیمور کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی، وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا تھا۔ اہم اہم لو برڈز، تم دونوں غلط جگہ پر غلط سین کریٹ کر رہے ہو، اور اگر بھول گئے ہو تو میں یاد دلا دوں کہ یہ یونیورسٹی ہے، اور یہاں اچھے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ چلو شاباش، ہوش میں آؤ، تیمور نے کہتے ہوئے تالی بجا کر ان کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، اور دونوں ہی چونکے تھے۔ مناہل جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ بکواس نہیں کرو تیمور، مناہل نے اس کو گھورتے ہوئے رومال سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، جو حارث کا ہی تھا۔ لو بھائی، اب اگر سچ بولو تو وہ بھی لوگوں کو بکواس لگتی۔ اگر کوئی بھی انسان تم دونوں کو اس پوزیشن میں دیکھے گا تو یہی سوچے گا نا کہ تمہاری بھی کچھ ہے۔ تیمور شرارت سے بولا تھا۔ حارث، تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ اس سے کب سے فضول بولے جا رہا ہے۔ مناہل حارث کی جانب پلٹی تھی، جس نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم چھوڑو اسے، مناہل پاگل ہے یہ تو۔ افسوس ہوا حارث، تو اتنی جلدی بدل جائے گا؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ یاد کر حارث، یاد کر، کبھی تو مجھے اپنا پھیپھڑا کہا کرتا تھا، اور آج تو نے میرا دل ہی توڑ دیا۔ وہ غمگین لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، تھوڑی سی تنہائی کیا مل جائے لوگوں کو، ہوش کھو بیٹھتے ہیں اپنے۔ اس نے رومال سے اپنی آنکھیں رگڑتی مناہل کو دیکھ کر شرارت سے کہا تھا، تمہارے ہوش تو میں ابھی ٹھکانے لگاتی ہوں۔ وہ اس کو غصے سے گھورتی ڈیسک پر پڑی حارث کی موٹی سی کتاب اٹھا کر اس کو مارنے کو لپکی تھی۔ حد ہے یار، لوگوں سے سچ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ تیمور اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر ہنستے ہوئے کہہ کر وہاں سے باہر کی جانب بھاگا تھا، اور عین اسی وقت اشر اور ریاض کلاس میں داخل ہو رہے تھے۔ ریاض تو بوکھلا گیا تھا تیمور کو اپنی جانب آتا دیکھ۔ وہ تو جلدی سے سر پر ہو گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے آتے اشر کو نہیں پتا تھا کہ کیا طوفان اس سے ٹکرانے والا ہے۔ تیزی میں آتا تیمور اشر سے بری طرح سے ٹکرایا تھا، اور تصادم اتنا زبردست تھا کہ وہ دونوں ہی کلاس کے باہر جا کر گرے تھے۔ اشر بیچارہ نیچے فرش پر لیٹا تھا، اور اس کے اوپر تیمور تھا۔ اللہ اللہ، توڑ دی میری کمر، اندھے تجھے کیا یہی جگہ ملی تھی ریس لگانے کے لیے؟ اشر کڑاہتے ہوئے بولا تھا۔ ہٹ جا موٹے، کیا جان نکالے گا میری؟ اشر چیختے ہوئے بولا تھا، کیونکہ وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ زرنور حیرت سے نیچے لیٹے تیمور اور اشر کو دیکھ کر بولی تھی۔ دوستانہ
3 کی شوٹنگ ریاض ہنستے ہوئے بولا تھا۔ تیمور اپنے کپڑے جاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹا حارث تجھے اللہ پوچھے گا، ایسی خطرناک بابی تو نے دی ہے۔ توبہ، قتل کرنے کا اتنا شوق ہے اسے کہ اپنے ہونے والے دیور کا بھی خیال نہیں ہے اسے۔ تو بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے تیری ہی گردن اڑا دے۔ اس نے حارث سے کہنے کے بعد مناہل کو دیکھا تھا جو ہونہار نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ ذرنور، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ لوگوں کو تھوڑی سی تنہائی کیا۔ تیمور، تم نہیں بچو گے مجھ سے۔ مناہل اس کی بات کاٹ کر چیخی تھی۔ اوکے اوکے مناہل، میں اس خبر کو لیک نہیں کروں گا، قسم سے صرف ان لوگوں کو بتاؤں گا۔ تیمور کاریڈور میں کھڑے ان سب کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ سب مشکوک انداز میں ان دونوں کو گھورے تھے۔ شک مت کرو یار، اس کو بس غلط فہمی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں، حارث نے سر کھوجاتے ہوئے کہا تھا۔ بات تو کچھ اور ہی لگ رہی ہے بیٹا، خیر وقت آنے پر پتہ چل ہی جائے گا، ریاض نے مانی ہیزی سے کہا تھا۔ جب بھی اس کا فون بجا تھا اس نے جیب سے نکال کر دیکھا تو حیدر کا تھا۔ اس نے یس کر کے کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، ہاں بول، کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے ذرنور، حیدر بات کرے گا تم سے۔ اس نے اپنا فون اس کو دے دیا تھا۔ کیا ہوا حیدر؟ یار نور بانو یہاں ایک 2 پیس میں ملبوس براؤن بالوں والا مجنوں دیکھا گیا ہے جو زرنور کرتا پوری دنیا کے چکر کاٹ رہا ہے۔ کہیں یہ وہی بدنصیب اور موٹی قسمت والا شخص تو نہیں جو تم سے ملنے آنے والا تھا؟ کہاں ہو تم اس وقت؟ وہ اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وقت کا تو بڑا پابند ہے یہ، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کے باہر اس پر نظر رکھے کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے آ رہی ہوں میں۔ اس نے فون بند کر کے ریاض کو دیا تھا۔ بات سنو بھائی، حیدر نے اپنے سامنے سے گزرتے سمیر کو آواز دے کر روکا تھا، جس نے رک کر اپنی گلاسز اتار کر اس نوجوان کو دیکھا تھا جو جینز پر بلیک کلر کھوپڑیوں کی شکل بنی ہی ٹی شرٹ پہنے بہت سنجیدہ سا نظر آتا تھا۔ میں نے آپ کو 5ویں دفعہ یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، کچھ کھو گیا ہے کیا؟ حیدر سنجیدگی سے بولا تھا۔ ویل کچھ کھویا تو نہیں ہے میرا، لیکن میں یہاں کسی سے ملنے آیا تھا، کافی دیر سے ڈھونڈ رہا لیکن وہ مجھے مل ہی نہیں رہی۔ شاید آپ جانتے ہو، ذرنور بخاری نام ہے ان کا، جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں وہ۔ ارے وہی جو ماسٹرز کے لاسٹ ایئر میں ہے؟ جی وہی، اس کا تو میں کلاس فیلو ہوں۔ حیدر ہلکا سا مسکراتا تھا۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ملیں گی؟ یہ تو میں نہیں جانتا کیونکہ یہ فری پیریڈ ہوتا ہے اور نور بانو فری پیریڈ میں اپنی کتابیں سر پر رکھ کر پوری یونی کا ایک چکر لگاتی ہے۔ وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے ناسمجھے سے کہا تھا۔ آپ کیا ان کے فرینڈ ہیں؟ حیدر نے پوچھا تھا۔ فرینڈ تو نہیں لیکن میں ان کا ہونے والا فیانسی ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ مائی گاڈ، تم اس کے ہونے والے فیانسی ہو اور اس نر تمہیں ابھی تک اپنا ریئل نام ہی نہیں بتایا؟ حیدر حیرت سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا نام تو ذرنور ہے نا؟ اصلی نام تو اس کا نور بانو ہی ہے لیکن وہ خود کو ذرنور کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہے۔ میری اور ان کی اتنی فرینڈشپ نہیں ہے، شاید اسی لیے نہ بتایا ہو۔ اس نے وجہ پیش کی تھی کہ آپ تو اس کے کلاس فیلو ہونا، تو کیا اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ آئی مین اس کے نیچر وغیرہ کے بارے میں۔ نیچر کا کیا پوچھتے ہو یار، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ سیڑھیاں دیکھ رہے ہو؟ ہاں دکھ رہی ہیں۔ تو یہ کہ اس نے وہاں سے ایک لڑکے کو صرف اس بات پر دھکا دے دیا کہ اس نے نوٹس مانگے تھے نور بانو سے۔ اس نے نوٹس مانگے تھے نور بانو سے اور وہ لڑکا ابھی تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ویسے تو وہ کافی سویٹ نیچر کی ہے، اب اس نے فضول میں تو اس کا دھکا نہیں دیا تھا نا، اس لڑکے کی ہی غلطی تھی جو اس نے نوٹس مانگے۔ سمیر کو کافی عجیب لگ رہا تھا کہ صرف نوٹس مانگنے پر سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ اور تو اور تمہیں پتہ ہے کہ جب اسے کلاس میں لیکچر سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا کرتی ہے؟ سمیر نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔
وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو کر پروفیسر کو دیکھ کر زور زور سے کہکا لگانا شروع کر دیتی ہے، اور ایک دفعہ تو اس نے حد ہی کر لی۔ کینٹین میں جا کر اس نے جو توڑ پھوڑ مچائی، پوری یونٹ جمع ہو گئی تھی، وہ بھی صرف اس بات پر کہ اسائنمنٹ کمپلیٹ نہ ہونے پر پروفیسر نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ یار، کیا اس نے یہ تھی کہ اگر پروفیسر پر غصہ تھا تو جا کر ان کا سر پھاڑی؟ بیچارے کینٹین والے بابا کا کیا قصور تھا جو ان کا نقصان کیا؟ سمیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اتنا سنجیدہ نظر آتا تھا کہ مذاق کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور تم ایک راز کی بات بتاؤں، حیدر اس کی جانب جھک کر بولا تھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس پر حاضری آتی ہے؟ کا کیا مطلب؟ اس نے چونک کر حیدر کو دیکھا تھا، اس پر جو دو جناتوں کا بے قبضہ۔ حیدر اپنے لہجے کو پر اسرار بنا کر بولا تھا، جنات کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں حیدر سے پھیلتی، ہاں اس گھر والوں نے تم سے یہ بات بھی چھپائی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ خیر میں کس لیے ہوں، میں سب بتاتا ہوں تمہیں پتہ ہے کہ وہ رات کو 2 بجے کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ سمیر کو ہلکا سا خوف ہونے لگا تھا۔ وہ رات کو 2 بجے کے بعد اپنے بال کھول کر بجھی ہوئی موم بتی لے کر پورے گھر میں گھومتی رہتی ہے۔ بجھی ہوئی موم بتی کیوں؟ وہ حیرت سے بولا تھا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن جبھی تو وہ دیواروں سے ٹکراتی پھرتی ہے، 4 دفعہ تو وہ سیڑھیوں سے بھی گر چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ پھر سے اٹھ کر گھومنا شروع کر دیتی ہے اور مین گیٹ پر سے کھود کر روڈ پر نکل جاتی ہے اور باہر جا کر کیا کرتی ہے اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بلیاں پکڑتی ہیں۔ واٹ بلیاں؟ یو مین کیٹس؟ لیکن وہ ان کو پکڑ کر کیا کرتی ہے؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھی، گلا دبا کر مار دیتی ہے۔ حیدر سرد آواز میں بولا تھا، 1 ہفتے میں 2 بلیوں کو تو وہ ضرور قتل کرتی ہے، وہ پاگل تو نہیں ہے؟ وہ چیخا تھا، تم میری دوست کو پاگل تو مت بولو، اس کے ساتھ بس تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو 30% چانسز ہے کہ وہ نارمل ہو جائے۔ صرف 30%؟ اور باقی کا کیا؟ وہ سرسراتی آواز میں بولا تھا، باقی کے 70% چانس ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اسی طرح قتل کر دے جس طرح سے بلیوں کو کرتی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا، آپ شاید مذاق کر رہے ہیں مجھ سے، ہے نا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ڈری ہی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، کیا میں ہنس رہا ہوں؟ کیا میرے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے تمہیں؟ حیدر سختی سے دانت پر دانت جما کر اپنے کہکوں کا گلا دبا کر بولا تھا۔ جب سے اس کا چہرہ سلو ہونے لگا تھا، نہیں تو، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس پر جنات بھی ہیں، تو ان کا کیا؟ ان کا کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ساتھ کیوں؟ وہ بدکا تھا بھائی، ابھی تو وہ نور بانو کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے جنات بھی تمہارے ساتھ ہی رہیں گے نا۔ لیکن ایک بات کی تو 100% چانس ہے، وہ یہ کہ اگر اس کے جناتوں کو تم پسند نہ آئے تو وہ تم کو مار کر اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ واٹ؟ وہ چیخا تھا۔ خیر اب میں چلتا ہوں، اگر تمہاری میری باتیں جھوٹی لگیں تو تم بے شک اس کے پیرنٹس سے پوچھ کر کنفرم کر سکتے ہو۔ بات سنو، ابھی حیدر کو کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے مڑ کر مقابل کو دیکھا تھا جس نے ہاتھ میں بہت ساری کتابیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ عجیب سی نظر سے سمیر کو دیکھ رہا تھا۔ تم پاگل ہو؟ تیمور نے سمیر کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ ڈو یو مین مسٹر؟ اگر پاگل نہیں ہو تو پھر یہاں اکیلے کھڑے کسی سے باتیں کیے جا رہے ہو؟ تیمور مشکوک انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اکیلے کہاں؟ میں تو ان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اپنے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تیمور نے ٹھنڈے انداز میں کہا تھا۔ اس نے حیرت سے تیمور کو دیکھا تھا اور پھر پلٹ کر دوبارہ حیدر کو دیکھا تھا تو وہ چونک گیا تھا جہاں واقعی میں کوئی نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا؟ ابھی تو یہی تھا، وہ بلیک ٹی شرٹ والا۔ وہ حیرت سے بولا تھا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں اتنی دیر سے تم کو دیکھ رہا تھا، تم اکیلے ہی باتیں کرتے، جاؤ گھر جا کر آرام کرو۔ تیمور اس کو بولتا آگے چلا گیا تھا۔ ارے میری بات سنو، وہ سچ میں یہاں تھا، میں پاگل تھوڑی ہوں جو اکیلے بات کروں گا، وہ اس کو آواز دے کر بولا تھا۔ لیکن تیمور جب تک آگے جا چکا تھا اور وہ حیرت سے گردن گھما گھما کر پورے کوریڈور میں
اس بلیک ٹی شرٹ والے کو ڈھونڈا تھا، وہاں کوئی کلاس یا کوئی دروازہ نہیں تھا جہاں وہ جا سکتا تھا، پھر اتنی سی دیر میں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ٹی شرٹ پر جیکٹ پہنے ریلنگ پر جھکے حیدر نے نیچے گراؤنڈ میں کھڑی زر نور کو مشن کمپلیٹ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ سمیر کو اب حقیقتاً خوف ہونے لگا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو سمیر؟ وہ جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا، زر نور کی آواز پر چونکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں کال کر رہا تھا لیکن تم نے ریسیو ہی نہیں کی، وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ بات سنو تم، زر نور نے سمیر کو کہنے کب وجاہت کو آواز دے کر روکا تھا جو ببل کھا کھا کر اس کا ریپر زر نور کے پیروں کے پاس پھینک کر آگے چلا گیا تھا۔ جی، وہ رک کر اس کو دیکھنے لگا تھا۔ اگر تم کو اس پوری یونی میں ڈسٹ بین نظر نہیں آتا تو اس کچرے کو اٹھا اور اپنے بیگ میں دفع کرو۔ شرم نہیں آتی؟ پڑھنے کی جگہ کو تم گندا کر رہے ہو۔ اٹھاؤ اس ریپر کو، اٹھاؤ۔ وہ اس کو گوٹی چیخ چیخ کر بول رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ میں پکڑی دو موٹی کتابیں وجاہت کے سر پر ماری تھی۔ وہ بیچارہ بوکھلا کر جلدی سے ریپر کو اٹھا کر اپنی مٹھی میں دباتا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ ہاؤ نان سینس، ذرا تمیز نہیں ان لوگوں کو۔ وہ بنچکا کے رہ گیا تھا اس کی حرکت پر۔ اب تو اس کو کوئی شک باقی نہیں رہا تھا زر نور کے پاگل ہونے میں۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، وہیں بات کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، نہیں اب میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، پھر بات ہوگی۔ لیکن تم ابھی تو آئے تھے؟ وہ حیرت سے بولی تھی، ہاں میں دوبارہ آؤں گا، ابھی چلتا ہوں، گڈ بائے۔ وہ کہ ایز یو وش، اس نے کندھے اچکا دیے تھے اور وہ گاگلز آنکھوں پر لگا تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہاں اس کے جاتے زر نور نے ایک زوردار نعرہ لگایا تھا، ہاں بول، کیا ہوا؟ وہ چاروں بھی کلاس لے کر نکلی تھی جب یشر کا فون بجا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو تیمور کا تھا۔ یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تیمور کی ڈری آواز آئی تھی۔ اشر نے اسپیکر آن کر دیا تھا، کیا مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ بونا ڈیٹیل میں بتانے کا ٹائم نہیں، میں جا رہا تھا تو سامنے ایک بائک والا اور ایک کار والا، دونوں لڑتے، بات اتنی بڑی نہیں تھی، میں نے سوچا کہ صلح کروا دیتا ہوں، تو میں چلا گیا ان کے پاس اور ان سے بات کی۔ وہ دونوں سن ہی نہیں رہے تھے، بس لڑے جا رہے تھے۔ جب میں چیخ کر بولا تو اس بائک والے نے ایک میرے بھی جاڑ دیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے بھی پھر اس کار والے کے ساتھ مل کر بائک والے کو بہت مارا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کار والا تو بھاگ گیا اور اس بائک والے نے مجھے پکڑ لیا، فون کر کے اپنے بھائی لوگوں کو بلا لیا۔ اب یہ سب مجھے مار کر میرا سر چوک پر لٹکانے کی تیاری کر رہے ہیں، بچا لو مجھے ورنہ یہ لوگ مجھے سچ میں مار دیں گے۔ ان کے پاس چھریاں، چاقو اور نہ جانے کون کون سے ہتھیار ہیں۔ وہ کافی خوفزدہ لگ رہا تھا، ڈر سے اس کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ ابے تجھے بولا کس نے تھا پرائے پھڈو میں ٹانگ اڑانے کو؟ بیٹھا رہا بیٹا، تو وہیں یہی ہونا چاہیے تیرے ساتھ، اشر غصے سے بولا تھا۔ تیری ہڈیوں میں سکون ہے کیا؟ جب دیکھو کسی سے پٹ بٹا کر آ جاتا، بعد میں تو ہمیں بھی کسی لیتے مفت میں، پھر ہمیں بھی مار کھانی پڑتی۔ حارث پہ غصے سے بولا تھا، یار آپ تو مدد کر دو، قسم سے اپنی قسم کھاتا ہوں آئندہ کسی سے بھی نہیں لڑوں گا، پکا وعدہ۔ اوے تیمور، تو چھوڑ، ان کو کس نے مارا ہے؟ تجھے نام بتا، نام ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ حیدر نے جلدی سے اپنی آستین چڑھائی تھی۔ تو نام کا کیا اچار ڈالے گا؟ حیدر یہاں آ کر میری مدد کر، تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ سب کھا جائیں گے مجھے۔ تیمور زچ ہو گیا تھا، اچھا بتا کدھر ہے تم؟ بولٹن کے پاس ہوئی، تو بولٹ میں کیا لینے گیا تھا؟ ریاض، حیدر سے بولا تھا، یہ لوگ مجھے اٹھا کر لے آئے یہاں پر، چل ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں۔ ریاض نے گاڑی تھوڑی دور ہی روک لی تھی، اب وہ لوگ پیدل ہی اس طرف بڑھے تھے جہاں 5-6 آدمی تیمور کو گھیر کر کھڑے تھے۔ اللہ معاف کرے، وہ کوئی آدمی تھے، نہ جانے کون سی قسم تھی آدمیوں کی، سارے کے سارے 300-400 کلو کے لمبے چوڑے مسٹنڈے سے تھے اور قد میں تو وہ ان سے بھی ڈبل تھے۔ ہاتھوں میں چوڑیاں، چاقو، ڈنڈے اور نہ جانے کیا کیا اٹھا رکھا تھا۔ ریاض تو ان کو دیکھ کر ہی الٹے قدموں واپس بھاگا تھا اور جب ہی تیمور کے نظر پڑ گئی تھی اشر پر، اوے اشر، میں یہاں ہوں، ادھر اس موٹے کے پیچھے میری مدد کر۔ ریاض چیخ کر بولا تھا۔ وہ سب اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اشر کو گھورنے لگے تھے۔ وہ تو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کون؟ اشر بھائی، میرا نام اشر نہیں ہے،
اور میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ معذرت آپ کو ڈسٹرب کیا۔ آپ جاری رکھیے اپنا کام، مشر کہتے ہوئے جلدی سے ریاض کے پیچھے بھاگا تھا۔ حارث تو کچھ کر یار، تو میرا پکا دوست ہے، بچا لے مجھے ان جنوں سے۔ تیمور کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ابو صاحب حارث کو گورنے لگے تھے۔ اوئے تم جانتے ہو اس کو؟ ان میں سے ایک لمبے بالوں والا اپنی کرہت آواز میں بولا تھا۔ نہیں بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ آپ کی خیریت دریافت کر لوں۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا میں چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی میری۔ اللہ حافظ حارث تو کہہ کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ پلٹ کر دوبارہ نہیں دیکھا۔ کمینوں، دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات، کیا اس لیے مجھے بائی بولتے تھے؟ ہائے، مجھے ان دیوؤں کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ اس حیدر سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں۔